بسم الله الرحمن الرحيم۔ ماشاءاللہ سے آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے، بہت عمدہ سوال کیا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ بہت قسمت والے ہیں کہ نماز کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، بہت پیارا سوال کیا ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں، یہی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی، یہ دونوں طرف سے احادیث سے استدلال کیے جاتے ہیں۔ باقی جو وضاحت والی بات ہے اور صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ہوتی۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، رکوع میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ہوتی۔ یہ بسا اوقات کئی لوگ جو ہے نا وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں ٹوٹیوں کے اوپر، وہ بڑی جلدی سے پھر وضو کرتے ہیں، تو مسجد میں کئی داخل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی سے مطلب کہ حرفلی ان کو پڑی ہوتی ہے، بڑی تیزی پڑی ہوتی ہے کہ وہ فٹافٹ جوتی اتاری، فٹافٹ وہ واش روم میں گئے، فٹافٹ مطلب کہ جو ہے نا وہ آ کے وضو بھی۔ حالانکہ جن کاموں کو تسلی سے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے نا، اس کو ہم تیزی میں کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جب نماز کی طرف آتے ہو نا تو نماز کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، تو جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے، اس طرح نہیں، تحمل مزاجی سے آؤ، جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسجد میں آئے ہو تو آج کل یہ جو رواج ہے پاکستان اور انڈیا میں کہ واش روم جو ہے وہ مسجد کے احاطے میں ہی بنائے ہوتے ہیں یا ان کے دروازے باہر کی طرف کیے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ علیحدہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے۔ تو واش روم کرنا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہے تو جائیں، تسلی سے جو ہے نا وہ قضائے حاجت جو ہے نا اس سے آپ فارغ ہوں، تسلی سے مطلب کہ استنجا کریں، اپنا آپ دھوئیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ تسلی تیزی میں اور جلدی میں اپنا آپ دھوتے ہیں تو بسا اوقات وہ جلدی میں کیا کہتے ہیں پنجابی میں، جلدی میں کنڈے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھینٹیں جو ہے نا پیشاب کے وہ آپ کے اوپر پڑ گئے، آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑ گئے، ٹھیک ہے، تو کپڑے پلیت ہو جائیں گے، پلیدگی کی حالت میں نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا یہ کام جلدی والا نہیں ہے، یہ تحمل مزاجی تسلی سے ہی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کو تسلی سے قضائے حاجت سے فارغ ہوں، پھر آئیں اور تسلی سے وضو کریں۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسلی سے بہترین اچھا وضو کرو۔ اگر تم جلدی میں وضو کرتے ہو، تیزی میں وضو کرتے ہو تو تمہارے پاؤں کی ایڑیاں سوکھی رہ جائیں یا کوئی اعضاء سوکھا رہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وہ اعضاء جہنم میں دوزخ میں جلے گا جو سوکھا رہ گیا۔ تو اس لیے یہ بھی کام جو ہے نا وہ تسلی سے کرنے والا ہے۔ جب تسلی سے کر لیتے ہو تو تم آتے ہو تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں تو بندے فوری طور پہ نا رکوع میں مل جاتے ہیں، اور یہ پہلی ہی رکعت ہے، نماز کی پہلی سٹارٹ والی رکعت ہے، تو رکوع میں جا کے بندے مل جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز میں مل گئے تو ہمیں پوری نماز مل گئی۔ پیارے بھائی، رکوع میں ملنے سے رکعت مکمل نہیں ہوتی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، رواہ بخاری۔ تو پیارے بھائیوں، یہ مضبوط سند سے میں نے حدیث کو بیان کیا۔ لوگ اختلافی مسائل میں پڑ جاتے ہیں، فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فلاں حدیث جو ہے وہ سنیوں کی ہے، فلاں وہابیوں کی ہے، فلاں دیوبندیوں کی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ پیارے بھائیوں، فرقہ واریت میں نہ بٹا کریں، فرقہ واریت میں نہ پڑھا کریں، فرقہ واریت میں پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں ان کو نہ چھوڑا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح جو ہے نا وہ سبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جس بندے نے اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اب جو بندہ رکوع میں ملا ہے تو اس نے تو پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی نہیں، تو اس کا کیا معنی بنا کہ اس کی یہ رکعت شامل نہیں ہوگی۔ جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، یہ کھڑا ہو کے اپنی رکعت کو، ایک رکعت جو رہ گئی ہے نا اس کو مکمل کرے گا۔ پھر آخر میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ سوال تھا آپ کا یہ
کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو پیارے بھائی جواب اس کا یہ ہے، رکوع میں شامل ہونے سے رکعت نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں نماز اس شخص کی جس نے اپنی نماز میں سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھا۔ تو جو رکوع میں آ کے مل گیا اس کو تو سورۃ فاتحہ ملی ہی نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہی نہیں، تو اس لیے اس کی وہ رکعت شامل نہیں ہوگی۔ امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو وہ سلام نہیں پھیرے گا، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اپنی جو رکعت اس کی رہ گئی ہے وہ رکعت مکمل کرے گا، تو پھر اس کی نماز مکمل ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ فرقہ واریت میں بڑھ کے اپنی نمازوں کو مت خراب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔